بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاہتوں محبتوں کا سلام عرض کیا. خطاب کی طرف چلتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں انہی دعاؤں سے اور سرمایہ علیہ سنت فخر علیہ سنت تشریف فرما ہے. میں انہی کی بارگاہ میں ہی عرض کروں گا. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ, باواز بلند بولیے گا سبحان اللہ. میں انہی دعاؤں سے عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ کے عشق نے بخشی ہے سوغات مسلسل. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضور آپ کے عشق نے بخشی ہے سوغات مسلسل. آپ کا ذکر ہمیشہ, آپ کی بات مسلسل. آپ کا ذکر ہمیشہ, آپ کی بات مسلسل. اور میں غلامی میں اس مقام پر آ پہنچا, میری ذات میں رہتی ہے آپ کی ذات مسلسل. کیونکہ دل میں تصویر یار رہتی ہے, میرے گلشن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے. اور چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں, حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں. حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں. میں ملتمس ہوں سرمایہ علیہ سنت فخر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شاہ حسین چشتی مخدوم ثانی سرکار, آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور فن خطابت سے نوازتے ہوئے عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کے لیے, تڑپانے کے لیے آپ سبھی پیر بھائی ذرا محبت کا اظہار فرمائیے گا. نعرہ تکبیر, دایاں ہاتھ بلند کر کے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے سینے کا پورا زور لگا کے محبت کے ساتھ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید آستانہ علیہ فرید پر شریف. آپ سب زیارت فرما رہے ہیں حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت و معرفت شیخ فقی, خوبصورت علمی فکری ادبی روحانی شخصیت, اولاد گنج شکر حضرت پیر احمد جمال چشتی آستانہ عالیہ فرید پور شریف. اللہ حضور کے توسل سے سرکار جی کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رہے. تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں, معاف کیا جائے. بسم اللہ. جمعہ تھا ذہن میں نہ رہا, عرض کیا کہ جلدی حاضر ہو جاؤں گا, لیکن بوجہ جمعہ کچھ لیٹ ہوا. آئیے قرآن حکیم میں سے کچھ آیات نذرانتاً اور عقیدتاً پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, چونکہ پیر بھائی کثیر تعداد میں ہے, ایک بات اپنے دل پہ لکھیں, قطعاً ہوا میں اڑ کے دکھانا فقیری نہیں کہلاتا. شعبدہ بازی والے معاملات درویشی نہیں کہلاتے. رب کا فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شعبدہ بازی کر کے دکھائے. ایک جملے میں اگر فقیری عرض کروں, بافیضان زہد الانبیاء, لاجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. درویش وہ نہیں ہوتا جو ماورائے فطرت واقعات کر کے دکھائے. عقل سے ورا معاملات کر کے دکھانا اور کسی کی عقل کو اپنے تابع کرنا, یہ درویشی نہیں کہلاتا, بلکہ اپنے متعلقین کی عقلی قوتوں کو بیدار کرنا, یہ فقیری کہلاتا ہے. انشاءاللہ یہ تو سارا ماحول ہی بڑا کمال ہے. اللہ آپ کو اس نے بھی عطا فرمائے, برکت بھی عطا فرمائے. بڑی خوبصورت تربیت ہو رہی ہے اور لاجپال بڑے
کمال انداز میں آپ کی تربیت کر رہے ہیں. یہی طریقت ہے, یہی تصوف ہے, یہی درویشی ہے, یہی فقیری ہے. دیکھیں ہمارے ہاں قطعاً ہوا میں اڑ کے دکھانا فقیری نہیں ہے. میرے ابا جی حضور کے یہ جملے ہیں, بڑے شاہ جی سرکار. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس پیر کی نظر مرید کی جیب پہ ہو وہ پیر نہیں ہوتا. پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو. بس یہی پیغام ہے حضور خواجگان کا بھی. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اصل میں سافٹ انجینئر تھا. پہلے میں نے ایم ایس کیا سافٹ ویئر میں, یونیورسٹی میں سافٹ ویئر پڑھاتا رہا ہوں کافی دیر. بینکنگ سیکٹر میں 10 سال میں رہا ہوں, تو وقت گزرا ہے. لیکن جب اس طرف آئے بڑے شاہ جی حضور نے حکم کیا کہ اپنی اساس کی طرف لوٹ آئے, تو میں پھر جب اس طرف آیا تو میں پی ایچ ڈی کرنے والا تھا مینجمنٹ سائنس میں. تو سرکار نے فرمایا نہیں آپ قرآن پہ ہی پی ایچ ڈی کریں گے. تو میں نے جب ماسٹر کیا, ایم فل کیا, تو پی ایچ ڈی کے لیے ٹاپک نہیں مل رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کی جائے. اللہ نے اسباب پیدا کیے. جو ڈاکٹر صاحب مجھے ملے وہ بورڈا شریف مرید تھے. تو میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ مشائخ چشت کے ملفوظات پہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز, خواجہ قطب صاحب, خواجہ فرید صاحب, خواجہ نظام, آپ کے جو ملفوظاتی لٹریچر ہے, دیکھیے اصل میں نا ہم نے پوری طرح پڑھا نہیں کہ یہ مشائخ چیز کیا تھے, پڑھا نہیں ہم نے. اللہ اکبر. بس میں سفر میں بڑے کرتا ہوں, کراچی سے لے کے پشاور تک. ملک کے باہر بھی میں پچھلے دنوں تھا, ابھی بھی ارادہ کچھ بنا ہوا ہے باہر کا. لیکن یہ جو میرے اپنے شیخ مرشد ہیں میرے, تو یہاں پہ تقریر نہیں ہوتی, یہاں پہ سبق ہوتا ہے جو سنانا ہے. وہ اسی لیے وہ روایتی انداز میں وہ بیٹھ بھی نہیں آج سکا. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے قدموں میں قبول رکھیں, تو الحمدللہ آپ نے اجازت دے دی. بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں میرے دوستوں نے گنجے شکر کو پڑھا ہی نہیں, یا میں پنجابی چ گل کہہ لینا, انہاں نے بابیاں نو پڑھیا ہی نہیں. جے دھیان نال بابے پڑھے ہوندے تے کدی یہ جملہ سامنے نہ ہوندا کہ بابے شے ہی کوئی نہیں, پڑھیا کوئی نہیں دھیان نال. دیکھیں میں چونکہ صرف نحو بھی پڑھاتا ہوں, عربک علوم جو ہیں, سافٹ ویئر بھی پڑھاتا رہا ہوں, فائنانشیل مینجمنٹ بھی میں نے پڑھائی ہے کچھ وقت. تو جس بچے کو جو بچہ جس کتاب کو دھیان سے نہیں نہ پڑھتا, وہ پھر اسے اوکھی لگتی ہے, وہ پھر اسے مشکل لگتی ہے. مشکل اوکھی, یہ اوکھی ذرا پنجابی کا لفظ ہے نا, گجرانوالا کی. مشکل لگتی ہے تو پھر وہ اس سے دور بھاگتا ہے. میرے جڑے ہاتھ دیکھیں, یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے. انہوں نے یہ جو آواز دے رہے ہیں نا بابے شے کوئی نہیں, انہوں نے فرید کو دھیان سے پڑھا ہی کوئی نہیں. فرید ان کی عقل میں آیا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے جو ڈاکٹریٹ کی ہے وہ حضرت سرکار کے سارے ملفوظات پہ نہیں میں کر سکا, ہو بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ آپ مشائخ کے ملفوظات جب کھولیں گے تو اس میں کلامی مباحثے ہیں. اب یہ صاحبان علم جانتے ہیں, علم الکلام کی بحثیں ہیں, حدیث کی بحث ہے, پھر اصول حدیث ہے, پھر تفسیر ہے, پھر اصول تفسیر ہے, پھر فقہی علوم. ایک وقت میں جب بابا فرید سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا, آپ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کبھی امام ابو حنیفہ کو کھولتے تھے, کبھی احمد بن حنبل کو کھولتے تھے. پھر جب آپ سے قرآن کی آیت پوچھی جاتی, کبھی آپ کشاف کو کھول لیتے تھے, کبھی بیضاوی کو کھول لیتے تھے. میں نہیں سمجھ سکا کہ حضرت سرکار بابا فرید کا معیار علم کیا تھا. دیکھیں میں ڈاکٹریٹ کی سند لے رہا ہوں ان دنوں میں. 14 نومبر کو میرا آخری رپورٹ آئی ہے پی ایچ ڈی کے حوالے سے. غالب گمان ہے کہ ہفتے ڈیڑھ یا اسی دنوں میں مجھے سند تو وہ دے دیں گے ڈاکٹریٹ کی.
لیکن فرید پاک کے معیار علم کا احاطہ میں اپنی پی ایچ ڈی میں کر نہیں سکا. اچھا بھائی، جس کے علم کا احاطہ آج کا مفکر یا مدقق یا کوئی محقق کر نہیں سکتا، جس کا علم عقل میں نہیں آ رہا، ذات عقل میں کیسے آ جائے گی؟ تو یہ ماں ورائے فطرت سے ورا معاملات ہیں، اہل اللہ کے معاملات جو ہیں. بابے تیان نال پڑے ہون تے تو انہوں پتا ہوئے بابے شاہ کی. اچھا، یہاں پہ ایک بابا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس بابا جی کو پڑھتا ہوں پہلے، پھر آگے بات چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. بس لجپال جس طرف حکم کریں گے بات اس طرف چلتی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی روایتی تقریر تو مجھے آتی نہیں، بس آپ کے چہرے دیکھوں گا، حضرت کا چہرہ مبارک دیکھوں گا، اور جو سبق نکلتا آئے گا زبان سے سناتے جائیں گے. بھائی یہاں پہ ایک بابا ہے. اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بابے ہیں کب سے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں، دس ورس از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف. یہ آیت بتائے گی بابے کب سے ہے. نہیں بھائی، سبحان اللہ اونچی کہنا ہے. آئیے، سبحان اللہ جو ہے یہ آکسیجن ہوتی ہے فقیروں کی. لو جی، بابے کب سے ہیں؟ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آیت پڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، اس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. یہ بر صغیر تھا، پاکستان تو اب بنے، یہ بر صغیر تھا. یہاں پہ ٹل کھڑکتے تھے، مندروں میں رام رام ہوتی تھی، پوجا پاٹ ہوتی تھی. وہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، پرتھوی راج تھا. اب مجھے اس کا ہے نہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ بزرگوں کو پتہ ہے. پرتھوی راج تھا، بت پرستی ہوتی تھی، ٹل کھڑکتے تھے، مندروں میں رام رام ہوتی تھی. یہ میرے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے. اس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. اس بر صغیر میں 2 بابے مدینے سے آئے. ایک کا نام غوث اعظم ہے اور دوسرے کا نام معین الدین ہے. اچھا، شاید آپ سارے سبحان اللہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. اچھا دیکھیں، آپ سارے چشتی، فقیر بھی چشتی، لیکن آپ کے یہ جو نعرے ہیں نا، یہ اور یہ سبحان اللہ کی آواز، یہ قابل اطمینان نہیں ہے. دیکھیں، یہ ٹھنڈے سبحان اللہ کی تسبیح آپ اپنے پاس رکھیں، کہیں اور کام آ جائے گی، کل شریف پہ کام آ جائے گی، 10ویں پہ کام آ جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، کام آ جائے گی. لیکن اگر ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے بیٹھ کے آپ نے قرآن سننا ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بس یہاں تک آواز رکھیے گا. اچھا، یہ ہے تاریخ. اب آئیے قرآن دیکھتے ہیں کہ بابے کب سے ہیں. سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 146 146 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعی من نبیین قاتل. یہ آیت سامنے آ گئی، واقعی من نبیین قاتل معہ ربیون کثیر. میں یہ ترجمہ اسی سے پڑھ کے کرتا ہوں، رفیع الدین محدث دہلوی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ نے اس کا ترجمہ کیا، بہت نبی تھے، قاتلہ لڑتے رہے، معاہ ربیون ان کے ساتھ خدا والے. نہیں غور کیا، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. واقعی من، میں پہلے عرض کر چکا، دس ورس از ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف فقر، تصوف، درویش، فقیری، اہل اللہ، اللہ والے، رب والے، پیر. یہ آیت بتائے گی درویش کب سے ہیں، فقیر کب سے ہیں. لے جائیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، پوری دنیا تک پیغام لے جاؤ. فقیر کب سے ہیں؟ اللہ فرمایا، واقعی من نبیین، بہت ہی نبی ہم نے بھیجے. ہن میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ میرے ورگے سادے بندے نوں سمجھ آ جائے. اللہ فرماندا ہے، واقعی من نبیین، جویں جویں نبی آئے، قاتلا جہاد کیا انہوں نے، معہ ربیون، نبیاں دے نال فقیر آئے نے، نبیاں دے نال فقیر آئے نے. اے دا مطلب ہے جویں جویں نبی آئے نے، نال نال فقیر آئے نے. بھائی بسم اللہ، تھوڑی سی آواز کھولیے گا، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں. جویں جویں نبی آئے نے، نال نال فقیر آئے نے. اب ذرا رکیے گا، جیتے رہے، سلامت رہے. مولائے نبیاں دے نال فقیراں دا کی کم سی؟ اللہ فرماتا ہے، قاتلہ.
کا تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے فقیر اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. اللہ اکبر. درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ. اس کا مطلب ہے اہلُاللہ اپنے وقت کے مجددین ہوا کرتے تھے. نہیں آپ نے غور کیا, مجھے پتہ ہے اس جملے کی ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اہلُاللہ اپنے وقت کے مجدد ہوا کرتے تھے. اہلُاللہ اپنے وقت کے مجدد ہوا کرتے تھے. ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. 8ویں اور 6ٹھی اور 7ویں صدی کے مجدد کو فرید کہتے ہیں. جاؤ, جو اگر آپ کا نیٹ سے تعلق ہے, جاؤ نیٹ جا کے کھولو, نیٹ پہ ریسرچ کرو, مجددین کی لسٹ کھولو. فرید اپنے وقت کے مجدد تھے. غوث اعظم اپنے وقت کے مجدد تھے. تھوڑا پیچھے چلے جاؤ, معین الدین اپنے وقت کے مجدد تھے. اب تھوڑا نیچے آ جاؤ, نظام الدین. آپ چپ بیٹھے ہو, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اپنے وقت کے مجدد تھے. تھوڑا نیچے آ جاؤ, شاہ سلیمان اپنے وقت کے مجدد تھے. اس کا مطلب ہے جب بھی نبی کی عزت کا کوئی مسئلہ آ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے, اسے فقیر کہتے ہیں, اسے درویش کہتے ہیں. اچھا آپ چپ بیٹھے ہو, مجھے یہاں پہ ایک نبی بھی سامنے آ رہا ہے اور ایک فقیر بھی میرے سامنے آ رہا ہے. آپ چپ ہیں, میں قرآن کی آیت پڑھ کے عرض کر دیتا ہوں اسی بات پہ. یہ سورہ نمل میرے سامنے آ رہی ہے, یہ 27 نمبر سورہ ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہہ لیں تو میں اس کی 39 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 40 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, تو ہی چپ بیٹھے ہو. جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے, جو سینہ تان کے باہر آ جائے, اسے درویش کہتے ہیں. لو بھائی پیر بھائیو, یہاں پہ معاملہ تھا نبی کی عزت کا. حضرت سلیمان نبی تشریف فرما تھے. ذرا آیت میرے سامنے آ جائے. یہ آیت سامنے آ گئی بھائی, یہ 39 نمبر آیت ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. معاملہ تھا نبی کی عزت کا. حضرت سلیمان اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے, اب سنیے گا. قال عفریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس جن نے کہا کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں, آپ بیٹھیں گے بعد میں, جن تخت پہلے لائے گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن, بیٹھ جا, آئی نیڈ ارجنٹ, مجھے فوراً چاہیے, مجھے اس سے پہلے چاہیے. لو بھی چشتی پیر بھائیو, اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا. میں دسن لگا بابے شہ کی نے, اب ایک درویش کھڑا ہوا, اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ میں نہیں آگے چلوں گا, آپ چپ بیٹھے. نہیں آیا, نہیں کسی سے مشورہ کر کے بتانا ہے, نہیں آیا. ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں, تخت نہیں آیا. نہیں میرے ساتھ پچھلے بندے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے آگے نہیں چلیں گے. تخت نہیں آیا, اونچی بولو, ابھی بھی آواز کم ہے. آئے. اب اگلا جواب دو, کون لایا؟ جن؟ اچھا فرشتہ, ٹھیک ہے. نبی, ٹھیک ہے. کون لایا؟ اونچی بولو. ولی, درویش. اب گھر بیٹھ کے سوچنا, یہ آصف بن برخیا سلیمان کا بابا تھا. اگر سلیمان کا بابا اتنی طاقت رکھتا ہے, گنجے شکر محمد کا بابا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بھائی ایسے نہ کریں, آپ نے بڑے پیار سے دوبارہ فرید پاک کا نعرہ دوبارہ سنائیں. بھائی ایسے نہ کریں, مجھے تسلی نہیں ہوئی. ٹھہرو یار, میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں, ٹھہرو ذرا میرے بھائیو. حضرت خواجہ سلیمان اپنے ملفوظات میں لکھتے, خواجہ نظام
اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک دن زمین پہ مولا علی نے نعرہ لایا، آسمان کے فرشتے تسبیحاں کرتے گھبرا کے کہتے ہیں اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نہیں فرشتوں قیامت نہیں آئی، تسبیحاں کری جاؤ، زمین پہ علی نے نعرہ لایا ہے۔ اب نعرہ سنائے جی۔ بسم اللہ، جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں۔ لو جی، اس کا مطلب ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کے کام آئے، درویش وہ کہتا ہے جو درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کے کام آ جائے، اور بھائی جو نبی کے کام آئے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اچھا اب رکنا، میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرمائے قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اچھا بھائی پیر بھائیو، اے جدے کول کتاب وچوں کچھ علم ہوئے جے او اینی طاقت رکھ دے تے جیڑا بابے علم ہوئے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ او بھائی چشتیوں کا امام علی ہے، نہیں آپ سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں، چشتیوں کا امام علی ہے، او بھائی جس کا امام علی ہے وہ اونچا سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اچھا دوسرا جملہ عرض کروں گا، یہ آصف بن برخیا جزوی ولی تھا، نہیں آپ سمجھے میں پھر عرض کرتا ہوں، آصف بن برخیا جزوی ولی تھا۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتے ہیں، مولا علی تو کلے ولی ہے۔ بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہے اونچی کہو سبحان اللہ جلدی سے۔ اچھا اب میں ایک آیت پڑھنے کے لیے 4 سے 5 آیتیں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ لو تو۔ اچھا نہیں چلیں، ابھی آپ کا ارادہ نہیں ہوا، ٹھہر جائیں، کوئی بات نہیں، میں واپس چلا گیا، ابھی نہیں، جب ہو جائے گا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے درویشی کو شروع کیا، فقیری ایتھو شروع دیئے، درویش ایتھو شروع ہوئے نے، چلو اج گل ادھر ہی ٹر پئیے تے پھر اج ادھر ہی جان دیو، درویش ایتھو شروع ہوئے نے۔ نہیں چلو سورہ صاد پڑھتے ہیں، بقرہ بعد میں پڑھتا ہوں، سورہ صاد کی طرف چلتے ہیں، 38 نمبر سورہ ہے، 38 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرم من طین، اللہ فرمایا فرشتے ہو جے تسی کہو تے میں مٹی دا بشر بنا لواں۔ کادا بشر؟ ذرا اچھی بولے جی، کادا؟ کون بشر؟ حضرت جیتے رہیں آدم علیہ السلام۔ ہن ذرا رکیا جی، بس اینج میرے نال چلو گے تو پھر گل آگے چلے گی، رکیا جی۔ مولا یہ پہلا بشر کون ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، بھائی 2 نمبر سورہ ہے، 30+ آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ملائکہ جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ نہ بنا لواں۔ کیا بناؤں؟ میرا دل خوش ہوگا اگر ہر زبان پہ قرآن آ جائے گا، کیا بناؤں؟ ہن میں دوویں ہتھ جوڑ کے پوچھنا، ہن ذرا دھیان نال بیاجے، اللہ اے آدم بنن لگا ہے، فرمایا آدم ہوئے گا، تے اللہ پھر آدم کہنا خلیفہ کیے۔ اللہ انسان بنن لگا ہے، فرمایا انسان ہوگا زمین پہ، تو پھر انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ یہ بشر ہوگا، فرمایا زمین پہ پہلا بشر، تو پھر بشر کہنا ابھی بنا بھی نہیں، ابھی آیا بھی نہیں، ابھی اترا بھی نہیں، اترنے سے پہلے بنانے سے پہلے کہہ رہا ہے خلیفہ ہوگا خلیفہ۔ مولا میں سمجھا نہیں سکا، فرمایا باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے، ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا، یہ خلیفہ تصوف کی اصطلاح ہے، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ بھائی خلیفہ بعد میں بنتا ہے، نظام الدین خلیفہ بعد میں بنے، فرید پہلے ہے، فرید خلیفہ بعد میں بنے، شاہ قطب پہلے ہے، قطب صاحب خلیفہ بعد میں بنے، معین الدین پہلے ہے، معین الدین خلیفہ بعد میں بنے، عثمان ہرونی پہلے ہے۔ اس کا مطلب ہے قانون مل گیا، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تو نے آدم کو خلیفہ کیوں کہا؟ اور فرمایا قیامت تک بندوں کو سمجھ آنی چاہیے، اگر ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ کہا، آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے، اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، بیٹا اس طرف رکھیں، اس طرف رکھیں، اس طرف رکھیں، اللہ آپ کو دیکھیں، میری بات سنیں، پیر بھائی جو بھی خدمت کے لیے تشریف لائیں اپنی سرکار پہ مہربانی کریں، میرے جڑے ہاتھ دیکھیں، حضور سرکار کی طرف رکھیں،
سرکار کے قدموں سے لگ کے آنے دے. اے میرے ہی نے چلے کسے پاسے نہیں, لیکن حضور دے قدموں نہ لگ کے آؤں دیو. دیکھیں میں چشتی, میرے ابا چشتی, میرے دادا چشتی, میرے پردادا چشتی, میرے بڑے دادا چشتی, ہم 9 نسلوں سے چشتی ہیں. جی جی 9 نسلوں سے اس گھر کے ہم خادم ہیں, نوکر ہیں, صدقہ ان کا کھا رہے ہیں. جنہ دا کھائیے انہوں نے گیت گائیے کی ہو گیا جی. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑیں جی, نہیں یہ 2-4 بندے سبحان اللہ, باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر, میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. چشتی اونچی کبھی سبحان اللہ. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. میں نے بابا, دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی, میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ خدا فرید, آستانہ علیہ فرید پر شریف. اونچی بولو آستانہ علیہ فرید پر شریف. بسم اللہ. اگر آپ کہیں تو آگے پڑھ لیں, سب کہو سبحان اللہ. لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں, جیتے رہیں, بس اب اس کو سادہ کر دیں. اب آپ میری طبیعت سمجھ گئے, اب اسے سادہ کر دیں. لو جی سورہ صاد پڑھ رہے تھے, 38 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک. لو جی پہلا خلیفہ, اب آئی تصوف کا پہلا فقیر. نہیں سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں, بالکل سادہ, ایک کو 0 کر دیں, فوراً 0 کر دیا کریں. تصوف کا پہلا فقیر اور پہلا صوفی. اچھا ہون بندے پچھو میرا منہ ویندے پہ نے, مطلب آدم علیہ السلام نو صوفی کہی جا رہے ہو, صوفی وچ بندے ہون میرا چہرہ ویندے پہ نے, بھئی آدم علیہ السلام صوفی سن. مینوں بال پوائنٹ دیجئے گا, پنسل مارکل بال پوائنٹ یہ عطا کیجئے گا. اے ہون میرا ویکھیا جی, آدم ہے اللہ کا پہلا صوفی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت موسیٰ ساتھ دیو میرا کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت آدم صفی صوفی. یہ دیکھیں صاد فا صف صفا صف صوفی صفی. یہ مطلب ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, لے جاؤ پیغام فقیر کا پوری دنیا تک. آدم کو اللہ نے اپنا فقیر بنا کے بھیجا ہے. ہن میں ایک پنجابی جملہ کہہ لوں گا, یہ مطلب ہے رب نے بندیاں دی ابتدائی پیری مریدی تو کیتی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. یہ مطلب ہے بندوں کا آغاز تصوف ہے. صوفی صفا تصوف اس کا مطلب ہے بندیاں دا مڈ فقیری ہے. اوے اللہ نے تینوں فقیر بنا کے کلے ہے. اچھا نہیں ٹھہرے, میرے سامنے ایک آیت آ رہی ہے سورہ فاطر کی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, انتم الفقراء الی اللہ. اوے اللہ فرماندا ہے تسی سارے ہی میرے فقیر ہو. جی جی یہ بھی میرا فقیر, 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 وہ بھی میرا فقیر, وہ بھی میرا فقیر, وہ بھی میرا فقیر. اے مولا تو سانو فقیر کہی جا رہے ہیں. فرمایا چپ کرو, تہاڈا ابا میرا فقیر ہے, آدم میرا فقیر ہے. جب تمہارا ابا فقیر ہے تے جیڑی پیو دی شے ہوے اولاد دی ہوئی ہوندی ہے. او بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. اس کا مطلب ہے اللہ نے آغاز ہی فقیری سے کیا ہے. اللہ نے بندیاں دا آغاز درویشی تو کیتا ہے. آدم میرا فقیر, تو مولا بنا کس چیز سے؟ فرمایا مٹی سے. مٹی سے ہم آدم بنائیں گے, مٹی سے.
مولا پھر اللہ فرمائے ہم آدم بنائیں گے، ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے مٹی سے. تو مولا پھر آگے پڑھا جی. آگے ارشاد ہوتا ہے پہلے ہم آدم بنائیں گے. 38 صافات 37 صاد 38 آیت کا نمبر 70 پڑھ رہا ہوں. یہ 47 59 60 یہ آ گئی جی. ہن ذرا دھیان کریا جی. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماندا ہے پہلے اسی مٹی نال اپنا فقیر بناواں گے، خلیفہ بناواں گے. فاذا سویتہ پھر انہوں سجاواں گے. نہیں میرے دوستاں نے غور نہیں کیتا. یہ دا مطلب ہے جیڑا جدا خلیفہ ہوئے بناندا بھی آپ ہی ہے، سجاندا بھی آپ ہی ہے. جیتے رہیں کوئی بات پہنچ گئی ہے میرے دوستوں تک. یہ دا مطلب ہے خلیفے اپنی مرضی سے نہیں بنتے، بنانے والے خود بناتے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا. مولا یہ آدم ہمارے ابا تو بن گئے مٹی سے، اب ذرا رکنا بھائی ہمارے کیا لگے؟ اوے آدم کی لگ دے جے تے جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے چپتے نہ رہو بھائی. آدم کی لگ دے نے. یہ دا مطلب ہے ساڑھے ابا بنے مٹی کے. رکنا ذرا رکنا، میرے ذہن میں ایک آیت آئی. مولا ہمارے ابا بنے مٹی سے، تو مولا ہمیں کس چیز کا بنایا؟ رکیے گا. سورہ دہر میرے سامنے آئی ہے بھائی، 76 نمبر سورہ ہے، دوسری آیت ہے. اللہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. اس کا مطلب ہے ہم بنے پانی کے، ابا بنے مٹی کے. ہم پانی، ابا مٹی. ہم پانی، ابا مٹی. ہمارا مٹیریل پانی، ابا کا مٹی. یہ مطلب پیر بھائیوں ویسے قرآن دستا ہے پیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. تو اسی چپ بیٹھے ہو، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. اے جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، زہرا تے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے؟ جسے جتنی قرآن کی سمجھ آ رہی ہے اونچی کہو سبحان اللہ. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے دل دا جانیاں. تسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ جیتے رہے. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اوے گل موتیاں دی کانیاں نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے چانن اکھیاں دا. تے کوئی ساوے ون مایا اوے وچڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید. اگر کہیں تو تھوڑا قرآن اور پڑھ لیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ اگر کہو تو مٹی سے بشر بناؤ. فاذا سویتہ پھر میں اسے سجاؤں. مولا پھر اللہ فرماتا فقعوا لہ ساجدین. سجاؤں گا، پہلے میں اسے بناؤں گا پھر اسے سجاؤں گا. اچھا بھائی ایک گل پکی ہو گئی ہے، جتھے کوئی خلیفہ آمدہ ہوئے نا سجاوٹ ضروری ہے. نہیں میرے دوستاں غور ہی نہیں کیتا. میں پھر عرض کرنا میں دوبارہ عرض کرنا، میں بار بار عرض کرنا. قرآن دسدا ہے پیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جتھے بھی کوئی خلیفہ آ جاوے نا سجاوٹ ضروری ہے. جتھے بھی کوئی خلیفہ آ جاوے نا سجاوٹ ضروری ہے. اے جتھے بھی کوئی خلیفہ آ کے بہ جاوے سجاوٹ ضروری ہے. ہون میرے دوست تھوڑا جاگے نے. اے جتھے بھی کوئی خلیفہ آ کے بہ جاوے سجاوٹ ضروری ہے. نہیں اجے بھی آواز کٹ آئی ہے. جتھے بھی کوئی خلیفہ آ جاوے سجاوٹ ضروری ہے. اور جناب ایک کر بے کہ سبحان اللہ پاویں کہہ لیا جی اور جہاں پہ آدم خلیفہ آ جائے نا وہاں پہ بھی سجاوٹ ضروری ہے. جہاں پہ فرید کا خلیفہ آ جائے وہاں پہ بھی سجاوٹ. اور جڑا فرید تا نوکر ہے کہا سبحان اللہ جلدی سے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر میں اسے سجاؤں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو پھر جھک جانا، تعظیم کے لیے ادب کے لیے جھک جانا. اچھا نہیں ٹھہرو، ایک لفظ درمیان میں رہ گیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر اس میں میں اپنی روح پھونکوں گا. اپنی کس کی؟ نہیں اپنی کس کی؟ نہیں اللہ کی جسم کی دا آدم کا. بے فکر ہو کے قرآن پڑھیں. جسم
آدم کا اس میں روح. اچھا نہیں آگے چلنا جب تک کہ جملہ سمجھ نہیں آئے گا. جسم کس کا؟ آدم کا. اس میں روح. لو مولوی جی لگاؤ شرک کا فتویٰ, لگا کے دکھاؤ. نہیں شرک نہیں, قرآن ہے. اچھا اگر جسم آدم کا ہو اس میں روح اللہ کی ہو شرک نہیں ہوتا, اگر جسم محمد کا ہو اس میں نور اللہ کا ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ فیض پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. جسم مرید کا ہوتا ہے, روح مرشد کی ہوتی ہے. جسم مرید کا ہوتا ہے, روح مرشد کی ہوتی ہے. یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے, فتویٰ لگانا ہے تو لگا دینا. دیکھنے میں جسم فرید کا ہے, روح معین الدین کی ہے. دیکھنے میں جسم نظام الدین کا ہے, روح فرید الدین کی ہے. اور جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے پیر بھائیوں کا وہ سبحان اللہ جلدی نہ. اگر کہو تو تھوڑا آگے چلے. مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو پھر سارے جھک جانا. مولا پھر سارے جھک گئے. فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے جھک گئے. سارے نہیں مطلب سارے جھک گئے, سارے ہون جاگے نے, سارے نہیں. الا ابلیس, ایک نہیں چکیا. تے مولا اینو کیے. فرمایا پوچھ لینے ہیں بھائی, علماء میرا ساتھ دیں گے. پھر اللہ پوچھے ہے, پھر اگے اللہ پوچھے ہے. فرمایا پوچھ لینے انہوں کی ہے. مولا ایک کون ہے؟ فرمایا ابلیس. تے مولا انہوں کی ہے. فرمایا پوچھنے ہیں. تے مولا پھر پوچھو. فرمایا پوچھو, اگے پڑھو. اللہ فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. قال یا ابلیس, قال یا ابلیس, یا ابلیس, یا ابلیس. تسی چپ بیٹھے ہو, یا ابلیس. جی میں حضرت جی قرآن پڑھ دے پہ یا ابلیس ہو, نہیں تسی سمجھے یا ابلیس ہو. یہ دا مطلب ہے اے پلیت ہے جے تراویح پڑھنا پہ گیا تامی یا ابلیس ہو, تے جے فرض نماز پڑھنا پہ گیا یا ابلیس ہو, تے جے بہاولپور جا کے پڑھنا پہ گیا یا ابلیس ہو, تے جے چنیوڑ جا کے پڑھنا پہ گیا یا ابلیس ہو, تے جے ملکو باہر جا کے پڑھنا پہ گیا یا ابلیس ہو. اچھا مولانا یہ دا مطلب ہے اے پلیت ہو کے ایتھے بھی آئے, اوتھے بھی آئے, اوتھے بھی آئے, اوتھے بھی آئے. اے پلیت ہو کے آئے, اے پلیت ہے فرید پاک ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے ساتھ. یہ دا مطلب ہے اگر یا ابلیسو کہنے سے آپ کا میدہ ٹھیک رہتا ہے تو یا فرید کہنے سے ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں, یا علی کہنے سے ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں. جس دل میں یا فرید ہے کہو یا فرید, نہیں ہے کہ چلیں گا کہو یا فرید. اجے بھی آواز کاٹے کہو یا فرید. مولا جڑا اچھی فرید فرید کرے انہوں مدینہ وہاں کہو یا فرید. پھر کہو یا فرید, پھر کہو یا فرید, ایک بار پھر کہو یا فرید. آگے قرآن پڑھیں جی. اللہ جی آگے سنیے گا. اللہ فرمائے قال یا ابلیس, اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ہن ذرا میرے ویکھے جی پنجابی ترجمہ. اللہ فرمایا تینوں کیے جدو سارے من گئے نے, تینوں کیے تو ساں دھیان ہی نہیں کیتا گل ول. اچھا میں شارجہ بیٹھا ہوا تھا تو خطاب کر رہا تھا. میں ادھر چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں اردو میں اور انگلش میں کر رہا تھا. ایک کول بندہ میرے بیٹھا حضور, میں کہا جی وہ پنجابی جڑی پاکستانی بول دے ہو نا. میں کہا جی مینوں سمجھ آ گئی ہے. تے اے سائد دا ترجمہ پھر میں اتھے کیتا ہی تو لطف بڑا آیا سی. اللہ فرمایا جدو سارے من دے نے تینوں کی, نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا. ہن میرے لے ویکھیا جے, اور میرے لے ویکھیا جے, اور جدو سارے مناندے نے تے من دے بھی نے تانوں کی ہے. ہن میرے دوست پہنچے نے کسی منزل تک, اور جدو سارے جو منائی جاندے نے تانوں کی ہے. اللہ فرمایا تینوں کی ہے. اچھا ٹھہرو وچ بندے پریشان بھی بیٹھے نے, ٹھہریا جے میں اتوں ویکھ کے ترجمہ کرنا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کہا اے ابلیس کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ سجدہ کرے, اس واسطے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو میں بھی تو یہی پیانا تینوں کی ہے جدو سارے من گئے نے, یہ ہوئی تے گل میں پہ کرنا تینوں کی ہے. اچھا ہن ذرا دھیان کریا جے, بیدیہ
میں نے اسے ہاتھ لگائے ہیں, اس پہ میرے ہاتھ تھے. یہ مطلب ہے گالوں جو ہتھاں تو ہی شروع ہوئی ہے. نہیں بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے, سارا فیض ہاتھ دا جے. اور میں انہوں اپنے ہتھاں نہ یدیہ تسنیہ کا سیکھا ہے, میرے دونوں ہاتھ اسے لگے ہیں. اب ویسے میرے جڑے ہاتھ میرے بھی ویکھے جے, اے جدے ہاتھ ہون نا او اللہ نہیں ہوندا, پر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں, دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ محمد کا ہے, اصل میں یہی اللہ کا ہے. اے دا مطلب ہے, ہن میں لگا جملہ کہن تے تڑپ جان گے سارے میرے پیر بھائی. اے دا مطلب ہے ہتھاں دا کل بھی جنہیں حیا نہیں سی نہ کیتا اوہی تے شیطان ہے. اوے بولو جنوں سمجھ آندی ہے بھائی, اے جنہیں بھی کل ہتھاں دا حیا نہیں سی نہ کیتا اوہی تے شیطان ہے. تے جنہیں ساری زندگی ہاتھ دے کے حیا کیتا اونوں فرید کہندے نے. جسے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے. او نا او شیخ اپنا ہوندا ہے, او بلا بلا کے آندے سن پے کہ اج میرے وڈے آئے نے تے مل لے. میں کوئی گل پیا کرنا چاہیے سمجھ آندی ہے بھائی. انہاں کہا ذرا چھڈ تے صحیح, اج میرے وڈے آئے نے تے اٹھ کے مل لے. جدوں فرمایا نا اٹھ کے مل لے تے او اٹھ دے سن تے پھر اپنے دے پیراں انہاں کیا میں تینوں کہنا اج میرے وڈے آئے نے تے اٹھ کے مل لے. اے پھر اٹھے نے تے اپنے دے پیراں وچ. اوے انہاں کیا میں تینوں آنا میرے وڈے آئے نے, ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا میں ہاتھ تینوں دیتے نے. بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. میں قربان جاؤں فرید پہ. آپ فرماتے سونا میرا کتب بھی تو ہے تے میرا معین بھی تو ہے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اونچی کہو سبحان اللہ جلدی سے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں, کالا یا ابلیسو, آگے پڑھ لئیے تھوڑا جا. کالا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ فرمائے تینوں کیے جدو سارے منی بیٹھے نے تے تینوں کیے. اچھا ہن اینوں کیے انہیں دسیا ہے, انہیں دسیا مینوں کیے, انہیں کہ مینوں پتہ کیے. کالا انا خیر منہ, آ جڑا بنایا ہی نا میں ادھر نالوں بہتر ہاں. اے جے شیطان نہیں میرے دوست تک پیغام نہیں پہنچا, میں دوست تک پہنچانے سادے دوستاں تک. انہیں کیا میں اے دے تو بہتر ہاں. اے دا مطلب ہے اندر ہی اندر جڑا اپنے آپ نو دوجیاں تو بہتر سمجھے او جے ابلیس. تے جڑا کہے نا کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیش, گناہ ہی پریا میں پھرا تے لوگ کہیں درویش اے فرید ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا. اے دا مطلب ہے جیڑا کہے میں بہتر ہاں او وے ابلیس. تے جیڑا کہے اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جائے فرید ہے. جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پیر بھائیو, بس تھوڑا سا اور قرآن سن لو. کالا انا خیر منہ, میں چکا میں بہتر ہاں. اچھا پھر انہیں نا اپنے بہتر ہوں دی دلیل بھی دیتی ہے. ہاں جی دلیلہ بڑیاں نے انہاں کول, دلیلہ ہیں نے, دلیلہ بڑیاں نے. آندہ میں بہتر پتہ کی میں خلقتنی من النارن, منو اگ دا بنایا ہی, وخلقتہ من تین, اینو مٹی بنایا ہی. اے مٹی ہے میں اگاں. لو بھئی آج اے پہلا جنہیں نبی نو مٹی گیا ہے. اس تو پہلے کسے نبی نو مٹی گیا ہی نہیں. اے پہلے جنہیں نبی نو مٹی گیا ہے. ہاں جی ہے نے دے اجے بھی کہندے نے نبی مٹی. اب بولو بھی تے نہیں نا, انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا فرید مٹی چ مٹی نہیں ہویا. او بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. لو جی اے جے یار یہ آپ سفر کرتے ہوئے لاہور میں سے گزرو تو آپ کو نظر آئے گا رات کے 2 بجے سارا لاہور سویا ہوا ہے, داتا حضور کی قبر جاگ رہی ہے. اگر آدھی رات کو سفر کرتے تیرا پاک پتن سے گزر ہو جائے, اگر سرکار کے آستانے سے گزر گیا تجھے نظر آئے گا سارا پاک پتن سویا ہوا ہے, فرید کی قبر جاگ رہی ہے. اگر تیرا چکر فرید پور لگ جائے
تو تمہیں محسوس ہوگا سارا فرید پور سویا ہوا ہے لیکن کوئی اندر جاگ رہا ہے. یہ مطلب ہے ساڈے تے بابیاں دی قبراں جاگ دیا نے, تینوں محمد دی قبر نظر نہیں آتی. جسے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے. اس کے میں بہتر ہاں یہ مٹی. ہن ذرا دھیان کریا جی, جدوں انہیں نبی نو کہا نا مٹی کالا فخرج, اللہ فرمایا دفع ہو جا, چل دفع ہو. اچھا ذرا غور کریا جی, پیچھے اللہ نے نہیں فرمایا دفع ہو جا, کتنے بھی نہیں, پیچھے بڑے آرام سے گفتگو چل رہی ہے. جدوں انہیں اللہ دے فقیر دی توہین کیتی ہے نا, بھائی میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے میں اسی طرف لاؤں گا آپ کو. جدوں انہیں رب دے خلیفے دی, رب دے فقیر دی توہین کیتی ہے, اللہ فرمایا کالا فخرج, گیٹ آؤٹ, یو کین گو فرام دس ہیئر, دفع ہو, نکل, فوراً دفع ہو جا. ٹھہر جو, شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیتا نکل جا, پیر کرم شاہ نے ترجمہ کیتا نکل, چلا جا. ہن وچ وچ بندے میرا منہ ویندے پے نے, ایڈا غصہ بھی کی ہویا نہیں, مطلب دفع ہو جا پیار نہ کہی دے. اچھا مسکرا کے کہی دے دفع ہو جاؤ جناب, دفع ہو جائے انجی کہی دے دفع ہو, نکل, دفع ہو. میں دوویں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا, اللہ اے جنت وچ فرشتیاں نو پڑھاندا ہے, تو فرمانا ہے پہ دفع ہو جا, فرمایا چپ کر ویندا نہیں, میرے فقیر دی توہین کردا ہے پہ. اے دا مطلب ہے ہن میں لگا جملہ دین تے دیوانے چپ نہیں رہن گے. جن نے آدم فقیر دی توہین کیتی او بھی دفع ہو جائے, تے جن نے فرید فقیر دی توہین کیتی او بھی دفع. او بھائی بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اے دا مطلب ہے اچھا صرف دفع نہیں ہو جا, گل ایتھے نہیں مکدی پئی, صرف دفع نہیں ہو جا, کالا فخرج دفع ہو, منہا فإنک رجیم, پھٹکار ہے تم پہ, تو رجیم ہے, وإنک علیک لعنتی, تیرے تے میری لعنت ہے, الی یوم الدین, قیامت تک تم پہ میری لعنت ہے. اچھا بھائی ہون تک جب تک میں اے آیت نہیں سی نہ پڑھی مینوں یہی پتہ سی ساڈا رب صرف درود ہی بھیجدا ہے. اے آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے یار تے درود بھی آپ ہی گھلدا ہے, یار دے دشمن تے لعنت بھی آپ ہی گھلدا ہے. اے دا مطلب ہے یار کے دشمن کی لعنت آپ کی محتاج نہیں, اللہ کی نگاہ میں یار کا دشمن کل بھی لعنتی تھا, اور اللہ کی نگاہ میں یار کا دشمن آج بھی لعنتی ہے. اے دا مطلب ہے اگر قانون مل گیا, اگر اللہ کے خلیفے کی توہین کی لعنتی, کل کے خلیفے کو آدم کہتے ہیں, ہمیشہ کے خلیفے کو محمد کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی کہو سبحان اللہ. میں دو آیتاں اور پڑھنی چاہنا, ہن میں وہ جڑیاں چار پڑھنی ہیں سانو پہلے نہ پڑھ لاں, نہیں تسی تھک گئے ہو, نہیں جی نہیں, میں 5 آیتاں پڑھنی چاہنا, تسی چپ بیٹھے ہو. اے تے میں ذرا تانوں بیدار کرن واسطے پڑھیاں نے, 5 آیتاں پیچھے پئیاں جڑیاں میں جے پڑھنیاں نے. لو دھیان کریا جی, اللہ فرمایا دفع ہو, لعنتی دفع ہو, رجیم پھٹکار, الی یوم الدین قیامت تک, گیٹ آؤٹ, نکل. اچھا اللہ فرماتا لعنتی, رجیم, فخرج, الی یوم الدین, تے اے اگوں پتہ کی آندا ہے, کالا ربی, اے میرے رب. مولا تو لعنتی پیا کہنا ہے, او تے تینوں مندا ہے, تسی چپ بیٹھے ہو, میں پھر پیار کرنا. آ ویکھیا جی ہن تھوڑے دور بیٹھے ہو نا, اے ویکھیا جی, اے لعنتی فرمایا ہے, اے رجیم فرمایا ہے, اے فخرج فرمایا ہے, اے توق گلے چ پیندا پہ لعنت دا. اللہ فرماندا لعنتی لعنتی تے لعنتی, ایسا لعنتی اج نہیں, قیامت تک پکا لعنتی. میں نہ مولا تو لعنتی پہ کہنا, تے اے اگوں آندا کالا ربی, اے میرے رب, مولا تینوں تے مندا ہے, پر مینوں مندا ہے نا تاں وی لعنتی. نہیں بندے چپ بیٹھے نے. میں دوویں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا, مولا تینوں مندا ہے, اب میں مینوں ہی مندا نا تائیوں لعنتی. میں پھر عرض کرنا, میں قرآن پڑھنا پیا, مولا میں پیا نا تینوں مندا ہے, پھر میں مینوں ہی مندا ہے نا تائیوں تے لعنتی. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, میں کوئی گل کرنا چاہنا وا. مولا میں پھر پیا نا تینوں مندا ہے, فرمایا قیامت تک بندیاں نوں قانون مل جانا چاہیے. اے جڑا صرف مینوں ہی مندا ہے, میرے خلیفے نوں نہیں مندا, تائیوں تے لعنتی ہے. اے دا مطلب ہے جے لعنت تو بچنا ہے خلیفے نوں مننا پینا ہے. جیڑا خلیفیاں دے نوکر بیٹھے کہو سبحان اللہ جلدی نال. گیٹ
आउट, निकल जा, लानती दफाओ, फखरुज निकल। अच्छा एक को पता की अंदर काला रब्बी, ऐ मेरे रब, पर मैं की गल है हुन, फअनज़िरनी, एक मेहरबानी करो मेरे अल्लाह जी, एक मेहरबानी करो, पर मैं गल करो। आख्या फअनज़िरनी, अब मेरे तकिया जी, फअनज़िरनी इला यौमि युबअसून। ये हज़रत कभी मेरे पास आप तर्जुमा करें ना तो मुझे बड़ी ठंड पड़ेगी। ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा ऊंची आवाज़ से तर्जुमा करना है। कोई साहब मेरे पास आए, कोई एक साहब उठे ज़रा, ये ज़रा पढ़िए, ज़रा ऊंची पढ़े जी। ए की तर्जुमा है, काला रब्बी फअनज़िरनी इला यौमि युबअसून, बगैर माइक तो ज़रा उधर मुँह करके पढ़ो। की तर्जुमा है? कहा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ढील दे, आगे उस दिन तक मुझे जिंदगी दे जब मुर्दे उठाएगा। शाह रफीउद्दीन दा तर्जमा है, जब मुर्दे उठाएगा। हुन मैं तुहाडे कोल पुछन लगा, तर्जमा ही ना पढ़िया, मुर्दे किथों उठाएगा? किथों? नहीं जवाब दियो, किथों? कब्रां विचों जिउंदे रहो, कब्रां विचों। कौन? मुर्दे अल्लाह उठाएगा बंदे, किथों? हुन जरा ठहरिया जे, ए जदों दी गल है, जदों अल्लाह आदम बनाया ते इबलीस नाल गल कीती है, आदम ते है, हवा है सी? जवाब दियो, है? बंदे है, हवा है, जन्नत गए ने, दाना खादा है, जमीन ते उतरे ने, बंदे आए ने, कब्रां बनियां ने, कब्रां फटियां ने, क़यामत सजी है, मुहम्मद आए ने। ओ मेरे पीर भाइयों, मैं कुरान समझाना पे तुहानू, ये आंदा मैनू जिंदगी उस दिन दे जो बंदे कब्रां विच उठाएगा। अजे हवा भी कोई नहीं, अजे जन्नत विच गए भी कोई नहीं, अजे दाना खाता भी कोई नहीं। फकुलना हबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अजे जमीन ते उतरे भी कोई नहीं। कैफ तकफुरुना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन, अजे मौत और जिंदगी दा प्रोसेस चलिया भी कोई नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अजे बंदे ते बंदे कब्रां विच गए भी कोई नहीं, अजे बंदे कब्रां फटियां भी कोई नहीं। ला यहज़ुनुहुमुल फज़उल अकबर, अजे माशर सजिया भी कोई नहीं, अजे मुहम्मद आए भी कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨੂੰ पता है हवा आएगी, जन्नत जाणगे, दाना खाणगे, बंदे पैदा होणगे, कब्रां बनणगीਆਂ, कब्रां फटणगीਆਂ, माशर सजेगा। मैनू उस दिन तक जिंदगी दे। और पीर भाइयों, ਇਹਦਾ मतलब है आउण वाली कल दा पलीत नू पता है, आउण वाली कल दा पलीत नू पता है। तुसी चुप बैठे हो, अगर आउण वाली कल दा पलीत नू पता है, फरीद नू नहीं पता। बस मैं बिस्मिल्लाह, मैं आखिरी आयत पढ़ने लगा हूं अब। बस ये आखिरी आयत है। आज खिताब रूटीन से ज्यादा है, खिताब थोड़ा सबक सुनाया जा रहा है। 11:06 हो गए। बस आखिरी आयत, जिंदगी दे। देखो अल्लाह फरमाया काला काला फइन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह फरमाया जा दे छड़ी, तुसा ध्यान ही नहीं कीता मैं की प्याना, नहीं तुसा गौर ही नहीं किया। ओए पलीत पे आंदा जिंदगी वधा, अल्लाह वधांदा है पिया। और यार तुसी अजे भी ध्यान नहीं किया, अगर पलीत कवे जिंदगी वधा ते अल्लाह वधांदा है पिया, अगर पलीत दे कहन ते वधांदा है पिया, फरीद दे कहन ते नहीं वधाएगा। इसके जिंदगी दे, अल्लाह जा दे छड़िया। मेरा ख्याल काफी नहीं, आज थोड़ा सा और पढ़ लें। तुम सारे सुभान अल्लाह कह रहे हो। सूरह दुखान, लो जी ए जी अगली आयत पढ़नी है ना, अल्लाह अकबर। इस आयत तो पहले सूरह दुखान वाल जाना पैना, तो अज फिर बहुत ही काम लंबा हो जाना जी। 44 नंबर सूरत, लो जी ध्यान करे जी। फिर हम 44 नंबर सूरत वाल चले हैं। सूरह दुखान है, अल जासिया, फतह, सूरह फतह भाई। अच्छा भाई जरा ध्यान करे जी। सूरह फतह मेरे सामने आई है, ते 48 नंबर सूरत है, ते पहली आयत है। ये तर्जमा शाह रफीउद्दीन साहिब दा तो के बख्शे वास्ते तेरे खुदा जो कुछ हुआ था पहले गुनाह। अच्छा चलो इत्थे भी यही है। इत्थे तर्जमा हुए है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तहकीक फतह दी हमने तुझको
فتح ظاہر، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی، لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ اے محمد تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے۔ لمحہ فکر ہے، ہن تھوڑا جہا فکر والا مرحلہ آیا ہے۔ ہن تفسیر احسن البیان کھولو، دیوبند دی تفسیر ہے، اوتھے بھی یہی ترجمہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مصطفیٰ اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دی، لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ محمد تیرے روک کے بھائی روک کے، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، ذرا خاموش ہو جائیے گا، ہر بات پہ سبحان اللہ نہیں بھی ہے، ذرا رکیے گا، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیں، بڑے ادب سے میں عرض کر، ذرا رکیے گا۔ اے محمد ہم نے تمہیں کھلم کھلی فتح دی تاکہ اللہ تیرے، اے محمد تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کرے، اگلے بھی معاف کرے، اے محمد تیرے گناہ اللہ معاف کرے۔ دیوبند کے ہاں دیکھیں میں ہوں محقق غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن حق جانب ہوتا ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سامنے قرآنی آیات ہوتی ہیں، جو قرآنی آیات میں سے استدلال ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، اور جو حق ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ناراض بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائیں، جو حق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دیوبند نے ترجمہ کیا کہ تاکہ محمد تیرے پچھلے گناہ معاف کرے اور تیرے اگلے گناہ معاف کرے، اے محمد تیرے، ہن ذرا رکیا جی، ہن واپس ہونا آیتاں ول چلیے، انہاں نے محمد دے گناہ معاف کروانے نے اس آیت دے ذریعے، ہن ذرا چپ کریا جی، ہن آؤ اصل ادھر واپس آؤ، سورہ 7 جڑی پڑھ دے ساں پہ، شیطان نے کیا زندگی دے کی دے؟ ہن ایک گل دا جواب مینوں سارے پیر پائی دین گے، ایک گناہ کدوں ہوندا ہے؟ کون نیڑے آئے تے گناہ ہوندا ہے؟ اچھی بولو، بڑا ہی سوکھا مینوں کر چھڑیا جے، اس واسطے مینوں 5 آیتاں ہور پڑھنیاں پینیاں پر مینوں سوکھا ہو گیا۔ یہ دا مطلب ہے جدے نیڑے شیطان آئے گا نا وہ گناہ کرے گا، شیطان نیڑے آئے تے گناہ ہوندا ہے۔ ہن ذرا رکی، ہن اے والی آیت نو پڑھی، اس آکھیا مینوں زندگی دے اس دن تک جدو بندے قبراں وچوں تو اٹھائیں گا۔ اللہ فرمایا جا تینوں زندگی دیتی پر تو انی زندگی کرنی کی ہے؟ انہیں کیا میں کرنی پتہ کہ یہ کالا فبعزتک، منو تیری عزت دی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندے گمراہ کراں گا، اجمعین، میں ایک نہیں چھڑاں گا، کعبے بھی پہنچاں گا، حرم وچ بھی پہنچاں گا، مسیتے بھی پہنچاں گا، ادھر بھی پہنچاں گا، ادھر بھی پہنچاں گا، بندے مسیتے کھلوتے ہون گے انہاں نوں بھی گمراہ کراں گا، میں تیرا ایک بندہ نہیں چھڑاں گا، انہاں سارے نوں گمراہ کراں گا، لیکن اللہ کیا بات ہے؟ اللہ اے جتھے اللہ آ جائے نا، ٹھہریا جائے، میں پنجابی سمجھانا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے، جتھے اللہ آ جائے نا، اللہ پچھلی گل دا الٹ ہوندا ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ اچھا ٹھہرو، لا فتح کوئی فاتح نہیں، الا علی مگر علی۔ اچھا ٹھہرو، وما ارسلناکا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین مگر رحمت۔ اے دا مطلب ہے اللہ آوے پچھلی گل دا الٹ ہوندا ہے، اس کیا میں سارے بندے گمراہ کر چھڈاں گا، الا عبادکا، لیکن میں انہاں نوں گمراہ نہیں کر سکاں گا جیڑے تیرے بندے نے۔ اے مولوی جی شیطان تے فرید دا وال ڈینگا نہیں کر سکتا، تو محمد دی گل کرنا ہے؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ شیطان تے نظام الدین دے نیڑے نہیں آمدا، شیطان تے خواجہ قطب دے نیڑے نہیں آمدا، شیطان تے معین الدین دے نیڑے نہیں آمدا، اے تینوں محمد دے کیڑے گناہ سوچ گئے نے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے اچھی سبحان اللہ کہو جلدی سے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب ترجمہ اسی آیت کا کرو اہل سنت کے امام کی زبان سے، سنی اونچی کہو سبحان اللہ۔ اہل سنت کے امام اعلی حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح دی، ہم نے آپ کو واضح فتح دی، لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ۔ جی یہ ذرا مجھے ٹھنڈ پڑ جائے گی، کھڑے ہو کے لگائیں، یہ نعرہ افتر منہ کر کے کھڑے ہو لگائیں، ہاتھ فرید لگا۔
جیتے رہے، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ چلیں جی، بس آج سبق یہیں تک رکھ لیتے ہیں، پھر کبھی آئے تو اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تقریر ابھی جاری ہے، قرآن یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آئے تو انشاءاللہ قرآن سے آگے سبق پڑھیں گے۔ او بابے سن نا تے قرآن پڑھ دے سن پے، ہاں جی بابے قرآن پڑھ دے جی۔ اے میں عرض کراں اصل وچ نا سمجھ نہیں آئی بابیاں دی نا، ایک منٹ ٹھہرے جی، ایک آیت پڑھنے ٹھہرے۔ آئے بابے سمجھان لئی قرآن پڑھنا پیندا ہے، ٹھہرے جی ایک آیت پڑھنے ہیں۔ سورہ فاطر دی آیت میرے سامنے آئی ہے بھائی، 35 نمبر سورت ہے تے 32 نمبر آیت ہے۔ میں تانوں اگے دسیا ہے کہ وہ جڑی تقریر ہے نا وہ میں کرنا کتنے اور، یہاں پہ تقریر نہیں ہوتی، یہاں پہ تو سبق سنایا جا رہا ہے۔ لو جی دھیان کرے جی، سورہ فاطر ہے بھائی، 35 نمبر سورہ 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پنجابی ترجمہ کرا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے۔ اللہ فرمایا بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے۔ ہاں جی بندے وارث نے، اے تسی چپ رہو پھر بھی بندے ہی وارث نے، تے جڑے وچ وچ چپ بیٹھے نے نا انہاں دا بھی پھر اللہ ہی وارث ہے۔ سانوں بھی پتہ ہے اللہ وارث ہے، ایڈی کیڑی گل ہے، لیکن جڑی میں آیت پڑھی نے تھے بندے وارث نے۔ اچھا تسی اجے بھی چپ ہو ٹھہرے جے، قرآن دے وارث بندے، بلکہ میں یہ ترجمہ ایک اور انداز نہ کرنا، بڑا ضرورت ہے اس ترجمے دی آج کل اس انہاں دناں وچ۔ اللہ فرماندا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میرے قرآن دے بابے وارث نے۔ ہاں جی بابے وارث جے، صرف قرآن دے وارث نہیں، ان الارض یریثھا، زمین دے وارث بابے، صرف زمین ہی نہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اللہ فرماندا میری تے جنت دے بھی بابے وارث نے۔ اے دا مطلب ہے جنت بے وارث نہیں۔ تسی چپ بیٹھے ہو میں کو گل پہ کرنا، اوے جنت بے وارث نہیں جے، اوے جنت دے وارث ہے نے۔ ہن گھر بے کے کلیاں ٹھنڈے دماغ نہ سوچیا جے، اے جدو اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں چھڈیا، بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا؟ ہن میرے نال او بندہ گل کرے جدے سائیں وارث نے، اے جنا کرا جدہ علی وارث ہے اچھی سبحان اللہ کہو، تے جدہ فرید وارث ہے اچھی کہو سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب ہے وارثاں والے بیٹھے ہیں، لا وارث کوئی نہیں بیٹھے، اور جڑے وارثاں والے نہیں اچھی کہو سبحان اللہ۔ ایویں سانوں لا وارث نہیں سمجھنا سی، وارثاں والے بیٹھے ہیں، ساڈی جنت دے بھی وارث ہیں نے۔ اچھا ایک جملہ بڑا پیارا میری زبان تے ہوندا پیا، یہ دا مطلب ہے جنت بے وارث نہیں، تے جدو جنت ہی بے وارث نہیں اوتھے جانا بھی وہ نہیں ہے جدا فرید وارث ہے۔ ایویں نہیں اگلیاں ونڈ چھڈی، چپ بیٹھے نے اجے بھی۔ او پیر مہر علی شاہ نو کسے پوچھیا سی، او کسے جا پوچھیا پیر مہر علی شاہ نو پاک پتن، انہوں نے کہا جی شاہ جی، فرمایا جی آندے نے جڑا بوے چو لنگ جاوے جنتی، حیا فرمند نے میں مہر علی نو پوچھنا ہے، ہائے ہائے آپ فرمند نے میں مہر علی نو پوچھنا ہے، بابے دا بوت ایک پاسے جڑا فرید دیاں ٹکیاں پیار نال ویکھے ہو جنتی ہو جاندا ہے۔ یا فرید ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے اناتے، اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں۔ نہیں تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، نہیں پچھلے بندے نہیں پہ کہیں دے، میں ایک باری پھر ویکھا سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہن رب کو بہوں پیارے، خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہی،
جو چاہے ہے کر دے گن دین دے سپاہی اوے بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ لا مکان تے. یہ ملفوظات میں ہے، ذرا سادہ کیجئے گا، یہ بابا فرید کے ملفوظات میں ہے. خواجہ نظام فرماتے ہیں کہ بابا فرید جب عام نگاہ یوں اٹھاتے تھے تو سدرہ تک دیکھتے تھے. ہائے ہائے چپ بیٹھے ہو، اوے جدی عام نگاہ سدرہ تک جاندی ہے خاص کتھے جائے گی. بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ لا مکان تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا. اے چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ، جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندہ. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا اونا پہ اے وینی پیر چم دے اسی اللہ. اوے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا اونا تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا. اے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چاہوں کو نہیں منین دے، پنجان دے ہن کچھ ملکل چمن تو کئی رکیں دے. اے وہی سڑ دے رہ سن، اے وہی سڑ دے رہ سن، اے عاشق چمنوں نہیں رہندے. نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تے لام دے. سبحان اللہ دے گالو. اگر بسم اللہ بسم اللہ اگر اجازت ہو، اگر آپ تھکے نہیں، دیکھیں نہیں، اگر تھک گئے ہیں تو یہ آیت پھر اگلی دفعہ صحیح، اگر ایزی ہیں تو پڑھ لیں. دیکھیں قرآن سننے کے لیے اذہان بیدار چاہیے. آپ کا سبحان اللہ بتائے گا آپ بیدار بیٹھے. ٹھیک ہے، بس پھر یہ آخری آیت ہے، یہ میں ڈیفائن کر کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے، وہ بندے قرآن دے وارث ہیں. سارے وارث نہیں، ایویں کہ وہم نہ پیدا ہو جائے سب وارث نہیں، سارے نہیں. اللہ فرماتا ہے میں چنے نے. اچھا نہیں ٹھہرو میں سمجھانا. اگر تسی زیارت کرن واسطے فرید پور چلے گئے تے تھوڑا ارادہ بن گیا بھی راہ جو تھوڑا پھل کھڑنا ہے، تسی ریڑی تے جا کے کھڑے ہو گئے تے تسی اپنی مرضی دے پھل چنے. اے جڑے تسی بڑے حساب کتاب نہ چنے نے، اے انہاں ورگے نے؟ بولو تے صحیح نا. اے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. اے دا مطلب ہے مولانا تسی ہور ہو، جڑے اللہ چنے نے بندے ہور نے. بھائی بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے. اے دا مطلب ہے وارث ہونے جڑے اللہ چنے نے. مولا اے پھر سارے وارث؟ فرمایا نہیں چنے نے. تے مولا پھر جڑے چنے نے انہاں دی کوئی قسم تے ہوئے گی. فرمایا نو دس از سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. بس یہ آئے سمجھا کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندے نے 3 طرح دے، نام کوئی نہیں تے نشانی دے چھڈی ہے تے وارث آپ ہی لب لیا جے. تے میں بھی ہن نشانی پڑھنی ہے رب دے حکم نال، وارث تساں آپ ہی لب لینے نے. میں لگا نشانی پڑھن. اللہ فرماتا ہے بندیاں دی پہلی قسم ہوے فمنہم ظالم لنفسہ، بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے. اے وارث نے؟ اونچی بولو، جواب دیو. اے وارث نے؟ اے دا مطلب ہے اے وارث نہیں. اللہ فرماتا ہے بندیاں دی دوجی قسم ہے ومنہم مقتصد، گناہ بھی کردے نے تے پھر توبہ بھی کر لیندے نے تے پھر گناہ ہو جاندا ہے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے تے پھر توبہ کر لیندے نے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندا ہے. ذرا بولو تے صحیح نا بھائی. گناہ بھی ہو جاندا ہے تے جی بسم اللہ گناہ بھی ہو جاندا ہے. ذرا بولو گے تے میں آگے چلنا نا یارا، کمال ہو گئی ہے. گناہ بھی ہو جاندا ہے تے پھر میں اگے چلنا. ذرا میرا بیٹا فرید آ جاوے پھر اگے چلنا. ایک منٹ ٹھہر جو ذرا. گناہ بھی ہو جاندا ہے تے پھر جی توبہ بھی کر لینے ہیں. اے وارث نے؟
نہیں اجے بھی آواز کٹ آئی ہے بھائی. بسم اللہ جی. اے وارث نے, اے دا مطلب اے بھی وارث. ہن مینوں تواڈے چپ رہن دی وجہ تو نا گناہ اور توبہ تے آیت پڑھنی پئی ہے. تواڈے چپ رہن دی وجہ تو پڑھنی پئی ہے. اے سورہ بقرہ میرے سامنے آئی جی. ہن ذرا دھیان کریا جی, کیونکہ تساں میلاد دا نعرہ بھی لایا نا, ذرا دھیان کریا جی. اے سورہ بقرہ میرے سامنے آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن والی تور تے گئے نے تے پیچھے بندیاں نے بچڑا پوجے نبی واپس آئے نے تے آپ نے فرمایا کی کیتا جی؟ انہیں کہا جی پھر سانو معافی لے دیو, توبہ کروا دیو. آپ فرماتے ہیں اچھا فتوبو الی بارکم, معافی چاہیے دیئے انہیں چاہیے دیئے. چلو رب فتوبو, چلو توبو کا معنی ہوتا ہے چلو لوٹو, واپس آؤ, رجوع کرو, چلو الی بارکم, معافی چاہیے دیئے, چلو رب یہ تو مطلب ہے قوم موسیٰ گناہ کرے اگر معافی چاہیے حکم آتا ہے چلو رب ہن ٹھہریا جی. قوم نوح گناہ کرے, سورہ نوح 71 نمبر سورت ہے, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, معافی چاہیے دیئے چلو رب قوم نوح گناہ کرے, معافی چاہیے چلو رب کی طرف. قوم موسیٰ گناہ کرے, معافی چاہیے چلو رب کی طرف. قوم لوط گناہ کرے, معافی چاہیے چلو رب کی طرف. واری آئی تیری تے میری. اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محمد کی امت گناہ کرے, معافی چاہیے چلو محمد وال. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہن میں پھر پنجابی چ کہہ لواں پچھلیاں امتاں نوں اللہ فرماندا سی انہاں نوں میرے ول کلو, میں اے جانن یار دی امت محمد ال جائے, یار جانے دے جانن. اور جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے غور سے کہو سبحان اللہ. غور ہے بات بھائی, قرآن سمجھ آ رہا ہے. لو جی میں وارث سمجھا کے نکلنا ہے تواڈے کولوں. مولا اے وارث فرمایا نہیں اے بھی نہیں, توبہ کر کے پھر گناہ تے پھر توبہ نہیں, اے بھی وارث نہیں. تیجی قسم اللہ فرماندا ہے, بس بھائی آخری جملہ ہے. اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. لو جی قرآن میں نے رکھ دیا. اللہ فرماندا ہے تیجی قسم بندیاں دی ہوے گناہ نہیں کر دے, نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ود دے نے. ہائے او آندا میں اگے نکل جاواں, او آندا نہیں میں اگے نکلاں گا, او آندا نہیں میں اگے نکلاں گا. لو بھی پیر بھائیو میں ساری رات بھی بیٹھا رہا تے وارث سامنے نہیں آنے. میں پھر قرآن دی مثال دینا. گھر دے سارے جی بیٹھے نے, افطاری دا وقت قریب آیا ہے, باہر دا بوہا کھڑکیا ہے, مسکین تے بھوک لگی ہے. وڈے شاہ جی اندر میرا کھانا دے دیو. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رواں, میرا بھی دے دیو. شہزادے کہندے نے اسی پیچھے کیوں رہی ہے, ساڈا بھی دے دیو. دوجا دن آیا, انہیں آ کے آکھیا میں یتیم ہاں. وڈے شاہ جی آندے نے میرا دے دیو. گھر والی آندی ہے میرا بھی دے دیو. شہزادے آندے نے ساڈا بھی دے دیو. تیجا دن آیا, انہیں آ کے آکھیا قیدیاں. وڈے شاہ جی آندے نے میرا دے دیو. گھر والی آندی ہے میرا بھی دے دیو. شہزادے آندے نے ساڈا بھی دے دیو. اے مولا کنہاں دی گل پہ کرنا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. انہاں وچوں پہلے کھانا دین والا علی ہے, دوجی زہرا ہے, تیجا حسن ہے, چوتھا حسین ہے. اے دا مطلب ہے پیر پائیو علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. مولا علی قرآن کے وارث ہے, سیدہ زہرا قرآن کی وارثہ ہے, جناب حسن قرآن کے وارث ہے, جناب حسین قرآن کے وارث ہے, زین العابدین قرآن کے وارث ہے, شہزادہ باقر قرآن کا وارث ہے, اونا محمد قرآن کے وارث ہے, شہزادہ نقی قرآن کا وارث ہے, شہزادہ تقی قرآن کا وارث ہے, جعفر صادق قرآن کا وارث ہے. اے علی دے پتر بیٹھے نے کہا سبحان اللہ جلدی نال. علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے. مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے. جیڑا علی دے پتران دا نوکر ہے اچھی کا سبحان اللہ. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا. فیض تقسیم ہو رہا ہے. آئے جدوں بھی بے جن فیض ونڈ دینے, وہ فیض بانٹ رہے تھے, فیض تقسیم ہو رہا تھا. تو وہ آئے نا ایک صاحب, نظر پڑ گئی, صورت بڑی سونی ہے, زلفیں بڑی پیاری ہیں, ماحول بڑا معطر ہے, قرآن کھلا ہوا ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے,
وہ آئے نا بابے نو چیک کرن بندے آتے رہتے ہیں. انہیں کدی کدی ٹیسٹر بھی پھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے بچپن میں اپنے ابا جی حضور کے ساتھ بڑا سفر کیا مریدوں کا. یہ تو میں گریجویشن میں جب گیا پھر میرے پاس وقت نہیں ملتا تھا. پھر چھوٹے شاہ جی کی ڈیوٹی ہوتی تھی سرکار کے ساتھ جانا. میں نے دیکھا ٹیسٹر پڑا ہوتا تھا. یہ پیر چیک کرنا آئے ہیں. چلو وہ بابا جی بیٹھے ہوئے فیض تقسیم ہو رہے تھے. وہ ایک صاحب آئے نے انہیں کر کے ویکھیا ویکھ کے تے جی ٹر پے. یہ جدو ٹر پے تو بابا جی دی نظر پی گئی. بابے دی پی گئی نظر. آپ آواز مار دے رہے حضرت. یہ کہنا حضرت اتنے کھلوتا پیچھے گردن گھما کے اندر. ہاں جی اڑا ہو. کول مرید بیٹھا سے انہیں قدمہ تے ہاتھ لا کیا کہ حضور جان دیو. دوجا بیلی یہ پریشان کرے گا. یا فرمان چپ کر انہوں بلا انہوں کچھ دئیے. بس ایویں 2 یا 3 جملے نے. اور فرمایا بلا سوں. یہ کول گیا جی ساڈے حضرت بلا رہے نے ذرا آؤ نا. یہ آ گیا سامنے آ کے بہ گیا. فرمایا بیٹھو حضرت تشریف رکھو. بڑے آرام نال بہ گیا. بابا جی نے اپنا تکیہ پیچھوں کڈیا تے حضرت دے پیچھے رکھیا. لو ٹول آ لو. انہیں ٹول آ لی. بڑے پیار نہ بابا جی فرماندے نے ویسے آئے کدھر سو. کہندا نہیں ہو بڑیاں تماں سنیاں نے فرید فرید. ہر زبان تے ایک کوئی نام ہے فرید پور فرید پور فرید پور. میں کیا میں جا کے ویکھ ہی لواں اتنے ہے کی یہ. آپ فرماندے اچھا مینوں ویکھن آئے سو. آہو بس وہ تواڈے کول جال کیڑا پاندے ہو بندے مچھیاں پھسا لیندے ہو. اچھا جدو آندا نا تواڈے کول جال کیڑا پاندے ہو تے مچھیاں پھسائی بیٹھے ہو. یقین کرے جے بابا جی نے ذرا بھی غصہ نہیں کیتا. بابے شروع تو ہی غصہ نہیں سن کردے. نہیں تسی سمجھے نہیں میں کوئی گل پیا کرنا. اوے جے کوئی نماز پڑھ دے اتنے اوجری رکھے بابا تاں غصہ نہیں سی کردا. جے کوئی قتل کرنا آ جائے بابا جی تاں غصہ نہیں سن کردے. جے کوئی پتھر تے پتھر مارے پتھر تے پتھر مارے. ایتھوں خون چلدا ہویا نالین تک آئے. جلال چاہ کے اللہ فرمائے آمینہ دلال جے کمے تے دوویں پہاڑ تے سٹ چھڈاں. ویسے آپس والی گل ہے رب جلال وچ وی آوے محمد کولوں پوچھدا ہے. ہائے تساں غور ہی نہیں کیتا. اچھا اللہ جلال چاہ کے اگر محمد کولوں پوچھدا ہے کمال چاہ کے نہیں پوچھے گا. آکھیا جے تسی کہو تے دوم بسم اللہ دومی پہاڑ سٹ نہ چھڈیے. ہاتھ چوک کے نبی فرمایا جے پہاڑ ہی سٹنے سن منو رحمت کیوں بنایا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. لو جی بس میں بڑا مختصر کر رہا ہوں. اس پہ بڑی طوالت ہو سکتی ہے قرآن آیات بھی اس میں آ سکتی ہے ضمن میں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. آکھیا بابو چھڈو جی جال شال بابو تے صحیح مولانا وہ بیٹھو تے صحیح. بہ گئے ٹیک لگ گیا. ایک مرید نو فرماندے نے یار جا ویکھ لنگر کی پکے ہے. ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں کیتا. لو اے جے فقیر دا ڈیرا. چھڈو مولانا جال شال چھڈو جا ویکھ میرا چند لنگر کی پکے ہے. اچھا ایک مرید اندر گیا تے دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. ایتھے بوتل پانی دی پئی ہونی ہے. دودھ دا پیالہ لے کے نا اللہ ویکھیا جی حضور ہے لو اس ٹائم دودھ ہے. آفرم اُراں لے آؤ. بابا جی نے نا دھیان نال دودھ ویکھیا. ویکھ کے فرمایا مولوی جی چھڈو جال شال دودھ پیو. ہن بابا جی نو پتہ سی مولوی صاحب دودھ دا انکار نہیں کرن گے. اوے بابے اپنے وقت دے مفتی سن جے. میں کی بیانہ تانوں سمجھ نہیں پیا. بابے مفتی ہوندے سن اپنے دور دے. آپ فرماندے چھڈو جال دودھ پیو. مولوی صاحب دودھ پھڑیا تے لباں دے قریب کیتا جے کٹ نہیں لایا. بابا جی نے آرام نال سجا گوڈا مبارک حضرت دے گوڈے دے نال لایا. ادھروں گوڈا نال لگن دی دیر ہے. مولانا صاحب کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے وچ گنبد خضرا ہے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے. جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا. ارے وہ چہرہ کملی
والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے. یہ نا 2019 کی بات ہے. 2019 بڑے شاہ جی حضور ابا جی حضور کے ساتھ میں عمرے پہ گیا نا, تو روضہ رسول کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو بس ایویں نظر اٹھی تو میں یہ وہاں پہ بیٹھ کے پہلے تھوڑی گل کیتی بعد اپنی کیتی ہے, یہ بس مقطع میرے ذہن میں ہے. میں اتھے بیٹھ کے لکھیا یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے, کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا ارے سبحان اللہ تو کہہ لو یار, کہہ لو یار, کہہ لو یار, کہہ لو یار, کہہ لو یار. یہ جملے عرض کر کے اجازت لینے لگا ہوں. او نا وند ہے تے گنبد آکھا نہیں میرا وہم ہی ہے. لو جی ایویں 2 جملے رہ گئے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے نا آرام نال گوڈا مبارک پرا کر چھڑیا. اچھا انہیں دوجی باری پیالہ پھر پین لی ہوتے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک نال لایا. ہون حضرت کی وند نے گنبد نہیں سنہری جالی ہے. لو جی ایک جملہ ہو رہ گیا ہے. خیال کیتا یہ دودھ جالی دا کی کم ہے نہیں, اے بھی میرا وہم ہے. پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا پرا کر چھڑیا. لو بھی تیجی باری پیالہ ہوتے کیتا با جی آخری باری بھائی. او بھائی تیجی آخری ہوندی ہے بھائی, اوے تیجی باری آخری ہوندی ہے. نہیں میری سمجھے نہیں میں کی پیانا. بڑا بندیاں نو سمجھائی دا تیجی آخری ہوندی ہے تے پھر فون تے پہ کہن گے شاہ جی کوئی تے شک کڈو. اور نہیں تیجی باری آخری ہوندی ہے, کوئی شک نہیں ہوندی. انہیں تیجی باری پیالے ہوتا کیتا ہے بابا جی نے رام نے گوڈا نال لایا. ہن مولانا کی ویندے نے گنبد نہیں جالی نہیں نظارہ اندر والا ہے. ہن اندر کی ہے میں نلائق توڑی جتیاں بہن دے بھی قابل نہیں. اے جن نے اندر ویکھیا ہے نا انہیں آکھیا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ جی. ہاں جی ہاں جی, ہر شیر پچھلے شیر سے اوپر ہے. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بد نصیب زبان چوپے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا جڑا اونچی سبحان اللہ کہے یار دا نظارہ خواب وچ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آجے بھی آواز کاٹے چشتیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن پیالہ تھلے نہیں کردا, ہن ویکھی جا رہے ہیں. ہن نہیں تھلے کردا, ہن تھلے کردا ہی نہیں, ہن ویکھی جا رہے ہیں. ہن پیالہ نہیں تھلے کردا, ویکھی جا رہے ہیں. بابا جی صاحب لایا گل بن گئی ہے. اور مرید نو آندے نے تینوں آکھیا سی نا اینوں کچھ دینا ہے. ہن پیالہ تھلے نہیں کردا, ہن ویکھی جا رہے ہیں. بابا جی لگے گوڈا ہلان. مولوی خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے ہوتے کیتا ہے نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگدی رہی ہے. مولوی آواز ماردا ہے بابا جی گوڈا نہ ہلایا جے. آکھیا بابا جی گوڈا نہ ہلایا جے. بابا جی گوڈا پورا کر کے فرماندے نے حضرت کی ہویا جی. حضور ہو نا حضور ہو نا. آپ فرماندے نے کی حضور ہو نا ہویا. فرماندے نے کی حضور ہونا. یا فرماندے نے چپ کر کے دودھ پی, تینوں جال وہاندہ پہ جدھر مچھیاں پسانے ہیں. یہ محبت کا جال ہے جو فرید نے پاک پتن میں بچھایا ہوا ہے. یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو نظام الدین نے بچھایا ہوا ہے. یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو اجمیر میں معین الدین نے بچھایا ہے. اوے پیر پائیو دعا کرو اس جال وچ پھسے رہیے. اوے بولا تے صحیح چیز سمجھ آ رہی ہے. یہ فرید پور میں محبت کا جال ہے جو بچھا ہوا ہے.